خواتین کے حقوق اور عبید اللہ سندھی۔ خواتین کے سماجی حیثیت کے حوالے سے عبید اللہ سندھی کا نقطہ نظر۔ آپ فرماتے ہیں کہ شادی کرو اور بیوی کو برابر کا رفیق اور مساوی مرتبے کا ساتھی سمجھو۔ ہمارے یہاں یہ ہوا ہے کہ ہم نے بیویوں کو اپنا محکوم بنایا اور انہیں ذلیل سمجھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں کی فضا مجموعی محکومی اور ذلت آلودہ ہو گئی ہے۔ ہم اس فضا میں سانس لیتے ہیں اور ہمارے بچے اس میں پلتے ہیں۔ چنانچہ ہماری اس گھریلو زندگی کا اثر ہمارے گھر سے باہر پوری زندگی پر پڑا ہے۔ جس طرح ہم نے اپنے گھر کے اندر اپنی عورتوں کو محکوم اور ذلیل سمجھا، اسی طرح ہم گھر کے باہر خود بھی ذہناً، طبعاً اور اخلاقی لحاظ سے محکوم اور رذیل ہو گئے ہیں اور اس سانچے میں ڈھلتے چلے گئے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہماری موجودہ قومی پستی، جمود، بے ضمیری اور عدم اثبات اور استقامت بہت حد تک ہماری اسی گھریلو زندگی کی وجہ سے ہے۔ اب اگر ہمیں آزاد ہونا ہے اور اس دنیا میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی اپنے اندر ہمت پیدا کرنی ہے کہ ہم اپنی عورتوں کے اندر نفس و رفاقت کا شعور پیدا کریں۔ آپ عبید اللہ سندھی کی تحریر کو پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا آپ کی تحریر آج کے دور کے کسی ماڈرن اسکالر نے لکھی ہو۔ آپ کا یہ فرمانا کہ مسلمانوں کی قومی پستی کا ایک سبب ہماری گھریلو زندگی میں خواتین کو کمتر سمجھنا ہے۔ خواتین کے حوالے سے اس بات کا احساس کرنا عبید اللہ سندھی کے دور میں آسان نہ تھا۔ یہ سوچا بھی نہیں جاتا تھا کہ گھر اور معاشرے کی سطح پر عورتوں کو برابری کے حقوق دیے جائیں۔ مولانا سندھی کی نظر میں اگر مرد اور عورت کے درمیان برابری نہ ہوگی تو معاشرے میں کبھی برابری کی سطح سے پیدا ہونے والی تعمیری برکات کو نہیں دیکھا جا سکے گا۔ عورت اور مرد کی صلاحیتوں کے اپنے دائرے ہیں، دونوں اپنے دائرے میں مختلف قدرتی صلاحیتوں کے حامل ہیں، دونوں ایک دوسرے کے تعاون کے بغیر اس دنیا میں اپنی زندگی کو بہتر بنا کر نہیں جی سکتے۔ اس لیے آپ خواتین کو سیاسی آزادی اور سیاسی عمل میں شرکت کا پورا موقع دیتے تھے۔ یہ سب کچھ وہ سماجی زندگی میں عورتوں کو برابر کا ساتھی سمجھ کر کرتے تھے۔ آپ کی نظر میں عورت کو عزت دیے بغیر، زندگی کے معاملات میں ساتھ لے کر چلے بغیر تہذیب یافتہ نسل کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ اگر اولاد ہو تو بچوں اور بچیوں میں کسی قسم کی تفریق کو نہ رکھا جائے تاکہ ان کے اندر حریت اور خود اعتمادی پیدا ہو اور وہ سماج کی بہتر تشکیل میں اپنا بہترین کردار ادا کرنے کے قابل ہو سکیں۔ آواز و پیشکش سراج الدین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔